جیسے ہی آپ پہنچے علاج کرانے کے لیے تو وہ پہلے سے کہتا آپ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، آپ کا نام یہ، آپ کی پرابلم یہ۔ اب آپ کو لگا کہ یہ ہو گیا ہمارا، یہاں ہمارا بیڑا کیا ہے، پار ہو جائے گا، اس کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے سب کچھ۔ تو شیطان کی خدمات سے کیا ہے، یہ معلوم کر لیتا ہے کہ فلاں صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا نام کیا، ان کی پرابلم کیا ہے۔ تو یہ بتانے والا کون ہے؟ ایسا کوئی بتائے تو سمجھ جائیے کہ یہ جادوگر ہے۔ اور ایسا کرنے والے ایسے ماشاءاللہ ٹوپی کرتا پاجامہ وغیرہ سب پہنے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ دھوکے میں بتائیے کہ نہیں جادوگر کوئی الگ شکل و صورت کا ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، ہم میں اور آپ نہیں ہوتے، کبھی کبھی جاتے نا، میرا بھی دیکھ لو، اتنے ہی میں 40 دنوں تک آپ کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اتنا نہ آپ اس پر ایمان لائے ہیں نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی آپ نے پوچھ لیا اس سے، سارے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ بھی پوچھ لیے، اس پہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو پچھلے ہفتے میں اللہ کی توفیق سے پیش کی گئی تھی، چونکہ جادو وغیرہ کے متعلق یہ بڑی اہم اور جامع آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جادو کے حکم کے بارے میں، جادو سے عام طور سے مقصد کیا ہوتا ہے، پھر جادو سیکھنا کیسا ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی، اور اس آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر گزر چکی ہے۔ آج ہمارا انشاءاللہ رب العالمین اس آیت کے ضمن میں یہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جادو کیا ہے، اس کے سیکھنے والے لوگ کون ہیں، جادوگر کو کیسے پہچانا جائے، جادوگر کا حکم کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جادو کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سحر ہے، اور قرآن میں سحر، ساحر، مسحور یہ الفاظ بار بار آپ پڑھیں گے۔ سحر کا عربک ڈکشنری میں معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، اس کی اصل صورت سے کسی اور کی طرف ڈائیورٹ کر دینا، اس انداز سے کہ سامنے والے کو پتہ نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جادو اسے کہتے ہیں جس کی بنیاد بالکل باریک اور لطیف ہو، اسی لیے جب کسی پر جادو کر دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ فلاں آدمی پر جادو کیا گیا۔ یہ ڈکشنری میں معنی ہے اس کا، اور شریعت میں اصطلاح میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جادو ایسے گرہ یا منتر کا نام ہے جس کے ذریعے سے دم کیا جائے، ایسے منتر، ایسے الفاظ وغیرہ جس کے ذریعے سے دم کیا جائے، یا یہ کہ جادوگر کوئی ایسا عمل کرے جس کے ذریعے سے
جس آدمی پر جادو کیا جا رہا ہے اس کی عقل کو، اس کے بدن کو، اس کے دل کو متاثر کیا جا سکے۔ جادوگر کوئی ایسا عمل کرے جس کے ذریعے سے کسی انسان کے جسم کو، اس کی عقل کو، اس کے دل کو متاثر کیا جا سکے، یہ جادو ہے۔ اور اس کی مختلف تعریف اور ڈیفینیشن دوسرے علماء اور ائمہ نے کی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، چونکہ جادو کی حقیقت ہے یا پھر ایک خیال ہے، کیا جادو واقعی ہوتا ہے یا پھر ایک خیالی چیز کا نام؟ بہت سارے لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جادو کوئی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، یہ وہم ہے، ایک خیال ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کی کچھ آیات وغیرہ بھی کوٹ کی ہے، جس میں یہ ہے کہ یخیل الیہم، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ یہ سانپ، حقیقت میں سانپ نہیں تھے۔ اس طرح کی کچھ روایات سے، کچھ آیات سے اور روایات سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور ایسا کرنے والے معتزلہ ہیں جو عقیدے میں گمراہ ہے بالکل، اور اسی طریقے سے بعض علماء ہیں۔ اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کوئی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، جبکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابن قدامہ نے لکھا رحمہ اللہ نے کہ جادو کے ذریعے سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جادو کے ذریعے سے دو محبت کرنے والے لوگوں میں جدائی اور نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، ایسے ہی جادو کے ذریعے سے ریلیشن کو روکا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو روکا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دو نفرت کرنے والوں میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ صحیح سالم آدمی کو جادو کے ذریعے سے بیماری میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات یہ تمام چیزیں اسی وقت ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کا کہ اذن اور اس کی پرمیشن شامل ہوگی، جیسے کہ پچھلے درس میں بات گزر چکی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقی چیز کا نام ہے، اور اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اندر کئی سورتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورہ یونس میں ہم آپ دیکھیں گے تو وہاں ہمیں ملیں گی آیت نمبر 177 میں، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 177 نہیں، صرف 77 میں، اسی طریقے سے 81 82 میں ملیں گی۔ سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں گے تو کئی آیات ملیں گی 67 سے لے کر کے 69 تک، اور اسی طریقے سے سورہ اعراف وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور ایک اہم سورہ جس کو ہم بار بار اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو ہر شخص کو یاد ہوتی ہیں، سورہ فلق، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ تو ان تمام صورتوں میں جادو کا ذکر کیا گیا ہے، اور جادو واقعی حقیقی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور روایت بالکل درست اور صحیح ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک یہودی شخص جو بنی زریق کا رہنے والا تھا، اس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ کے گھر آنا جانا تھا تو کنگھیوں میں جو بال تھے اور اسی طریقے سے کھجور کے غلاف وغیرہ سے اس نے جادو کر کے نبی علیہ السلام پر جو کنواں تھا بیر زروان اس میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو جادو کیا گیا، اس کا آپ کی تبلیغ سے، دین سے کوئی اثر تو نہیں پڑا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ہوتا، کبھی آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس آئے ہیں یا آپ نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ کبھی آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے بیویوں سے ریلیشن بنایا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں۔ تو اس کا دین
پر کوئی اثر نہیں پڑا، نہ آپ کے دماغ پہ نہ آپ کے دل پر، اس پر کوئی اثر نہیں، لیکن معمولی اثر یہ رہا جو جادو کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی لے کر پریشان تھے اور آپ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ آرام فرما رہے تھے کہ دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کے پاس اور دوسرا آپ کے دونوں پیروں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ تو گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اس آدمی کے بارے میں کیا ہوا؟ رجل مطبوب، اس آدمی پر جادو کر دیا گیا، یعنی ان پر جادو کر دیا گیا۔ پھر دوسرے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ فلاں آدمی نے جادو کیا۔ کس پہ جادو کیا گیا ہے اور کہاں جادو ڈالا گیا؟ یہ ساری تفصیلات دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں اور بعض صحابہ کو بھیج کر کے کنویں سے وہ ساری چیزیں نکلوا کر کے دوسری جگہ دفن کرا دیتے ہیں، یا بعد میں یہ کہ آپ نے پورے کنویں ہی کو کیا ہے بند کرا دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو جو کیا گیا، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن معاملہ ان لوگوں کا ہے جن کے یہاں بنیاد عقل ہے، تو وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جادو کے واقعے کو درست اور صحیح نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی حادثہ اور واقعہ نہیں ہوا ہے، جبکہ اگر اسی طریقے سے منمانی طریقے سے ہم اور آپ کریں گے تو مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر گرچہ یہ آیا تھا لیکن بخاری کوئی اللہ کی کتاب تو نہیں، جبکہ جو اصول اور ضابطہ محدثین نے بیان کیا اس اصول اور ضابطے بھی روایت بالکل صحیح ہے، اور اسی طریقے سے کسی بھی راوی پہ کلام نہیں ہے، اس کے متن پہ کوئی کلام نہیں۔ اگر یہی کیا جائے گا تو دوسری روایات کے متعلق بھی یہی شوشہ ہوگا کہ یہ نہیں مانیں گے، دوسرا آدمی آئے گا وہ کہے گا ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تیسرا کوئی آئے گا کہے گا قبر کے عذاب کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اس معاملے کو لے کر کے نہ صحابہ میں نہ تابعین نے نہ تبع تابعین میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو نہیں کیا گیا، بلکہ سارے لوگوں نے اسے تسلیم کیا ہے، مانا ہے، اور سورہ ناس اور سورہ فلق کے نزول کا مقصد بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو یہ سورہ کیا ہے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں درست اور صحیح بات یہی ہے کہ جادو ایک حقیقی چیز کا نام ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور قرآن میں بار بار جادوگروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں جادو کا ذکر کیا ہے، جو 7 چیزیں جو ہلاک کر دیتی ہیں انسانوں کو، اس میں شرک کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ جادو کا ذکر کیا ہے۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا عمران بن حسین کی روایت میں کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، جس کے لیے جادو کیا جائے۔ تو قرآنی آیات اور حدیث اس بات پر واضح ثبوت ہے کہ جادو ایک حقیقت کا نام ہے، اور یہ کہ جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور انشاءاللہ آگے آپ ہمارے سامنے گفتگو بھی آئیں گی کہ بعض ایسی چیزوں کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے جس کے پڑھنے سے اور کرنے سے انسان جادو وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ اگر جادو کی حقیقت ہی نہیں ہو نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں وہ دعا سکھلائی جن میں جادو کا یا جادو سے بچنے کا ذکر موجود ہے؟ اس وجہ سے یہ الگ بات ہے کہ جادو اسی وقت نقصان پہنچائے گا جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، تو ساری کی ساری چیزیں تمام چیزوں کے متعلق یہی ہے کہ کوئی آدمی آپ کو زہر بھی دے تو آپ مریں گے نہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو، اللہ رب العالمین کی منشا نہ ہو۔ المہم جادو کیا ہے؟ ایک حقیقت کا نام ہے۔ اب آتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادوگر کیسے جادو سیکھتا اور جادوگر بنتا ہے، ایک عام انسان کیسے جادوگر ہو جاتا ہے۔ یہ جان کر کے آپ کو بہت ہی حیرانی ہوگی کہ جادو سیکھنے کے لیے
جادوگر یا جادو سیکھنے والا شخص آخری حد میں چلا جاتا ہے، وہ ایسی چیزیں کر گزرتا ہے جس کا تصور بھی ایک مسلمان سے محال ہے، اور وہ ساری باتیں مانتا ہے وہ جیسا شیطان اور جنات اسے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جادوگر قرآن کو یا قرآنی آیات کو لکھ کر کے اپنے پیروں کے نیچے والے حصے میں دباتے ہیں، بعض لوگ قرآنی آیات کو حیض کے خون سے لکھتے ہیں، بعض لوگ قرآن کو جو ہے ڈسٹ بین میں یا جہاں لیٹرین وغیرہ بہتی وہاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر جو ٹیم تھی ہم لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ کتنے جو ہے اس طریقے سے جو جہاں پر لیٹرین بہتی ہے وہاں سے قرآن کے نسخے نکالے گئے۔ تو حد درجہ یعنی جس قدر وہ شیطان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، شیطان اس کو ماننے کے لیے، اس کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنابت کا غسل نہیں کرتے، یعنی ناپاک کی حالت میں رہتے ہیں، پاکی کی حالت میں نہیں رہتے۔ بعض اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جنات اور شیطان انہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے محارم سے زنا کرو۔ زنا تو کسی سے بھی جرم ہے، محارم سے، بہن بیٹی سے زنا کرو، ماں سے زنا کرو، اور یہ تمام کی تمام چیزوں کے لیے کیا ہے، وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس قدر وہ شیطان کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھیں گے اسی قدر وہ کیا ہے، بہترین اور بڑے جادوگر کیا ہے، کہلاتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے جادوگر کا کیا حکم ہے؟ اکثر علماء کی، جمہور علماء کی رائے ہے کہ جادوگر کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے نکلا ہوا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آرڈیننس اور حکم جاری ہوا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ اقتلوا کل ساحر وساحرہ، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم انہوں نے تمام اپنے گورنروں کو روانہ کیا کہ کہیں بھی جادوگر اور جادوگرنی نظر آئے انہیں قتل کر دیا جائے۔ مصنف عبدالرزاق میں مزید ہے کہ صحابہ کہتے ہیں فقتلنا ثلاث سواحرہ، ہم نے تین جادوگروں کو پکڑ کر کے قتل کیا۔ ایسے ہی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں یہ ہے کہ حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے صحیح طور پہ یہ ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک لوڈی آتی تھی جس نے ان پر جادو کرنا چاہا، تو جب ام المؤمنین کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے فامرت بقتلھا، تو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ امام شافعی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس کے جادو کو دیکھا جائے گا، اگر اس کا جادو کفریہ ہوگا تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر جادو کفریہ نہیں ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ رائے بھی درست ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادوگر نہیں ہوتے، ہاتھوں کی صفائی ان کی ہوتی ہے، ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، اور وہ کسی شیطان وغیرہ کی پوجا نہیں کرتے، نہ ستاروں سے، نہ چاند سے، اس طریقے سے کسی چیز سے، بس ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، واللہ اعلم۔ اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے جادو کی، جادو بہت زمانے سے چلتا آ رہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، فرعون کا جو زمانہ تھا اس میں جادو کا بڑا شور اور ہوگا، اور ایران وغیرہ میں اس سے پہلے سے زمانے سے جو ہے جادو وغیرہ کا معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ عراق وغیرہ میں بہت سارے لوگ جادوگر ہوا کرتے تھے، اور چونکہ جو پرانا ہند ہے جس میں آپ کا پاکستان وغیرہ سب شامل ہے، تو ہندوستان تو جادو نگری کہا جاتا ہے۔ آج بھی
کلکتہ کا جو جادوگر بلیک میجک جو ہے، کالا جادو بہت مشہور ہے دنیا کے اندر، اور بڑے پیمانے پر جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ آج بھی بلا شک و شبہ ہمارے پاس جو علاج کرنے والے لوگ ہیں وہ ان میں اکثریت یا جعلی اور فراڈیوں کی ہے، یا پھر ایسے ہی جادوگر لوگوں کی ہے جو شیطان و جنات کے پجاری۔ اس لیے صحیح طور پر ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں امیر المومنین خلیفہ وقت انہیں قتل کرنے کا حکم دے گا۔ یہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں کہ کہیں آپ جادوگر پائیں تو آپ قتل کر دیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اسلامک اسٹیٹ کے رہنما اور لیڈر کا کام ہے، وگرنہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ فوضا پھیل جائے گا۔ کیسے پہچانا جائے کہ یہ آدمی جادوگر ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ علاج کرنے والا جو ہے یہ جادوگر ہے؟ جادوگر کو پہچاننے کی بڑی ساری نشانیاں ہیں، اگر ان میں سے کوئی نشانی آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو علاج کرنے والا شخص ہے یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ ان میں سے بعض نشانیاں یہ ہے کہ جب آپ ایسے علاج کرنے والے کے پاس جائیں گے تو وہ شخص آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے گا۔ سمجھ جائیے کہ یہ شخص کیا ہے؟ علاج کرنے والا نہیں، یہ کوئی شریعت اور دم کتاب و سنت کا علاج کرنے والا نہیں۔ کون ہے یہ جادوگر ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں تو آپ سے اور آپ کی ماں کا، آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے۔ اسی طریقے سے جادوگر مریض سے ایسی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے کہ جس پر جادو کرنا ہوتا ہے یا جس کے لیے جادو کرنا ہوتا ہے اس کی پرسنل چیز ہوتی ہے، جیسے بنڈی، انڈر ویئر، بال وغیرہ وغیرہ۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی دیکھیں کہ آپ کی ان چیزوں پر جادو کیا گیا جو آپ کی پرسنل تھی، آپ کے بالوں اور کنگھی وغیرہ کے ذریعے سے جادو کیا۔ تو جادوگر کیا ہے؟ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کسی پر جادو کرانا چاہتے ہو یا آپ اپنے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان کی ٹوپی لے کر آ جائیے، قمیص لے کر آ جائیے، بنڈی لے کر آ جائیے وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز وہ طلب کرتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ سامنے والا آدمی کیا ہے؟ کوئی شرعی علاج کرنے والا نہیں، وہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ ایسے ہی کبھی آپ سے یہ طلب کرتا ہے کہ آپ کوئی جانور ذبح کریں، وہ بھی بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے جانور ذبح کریں، اور پھر اس جانور کو وہ کہیں دفن کرنے کا حکم دے گا، کیا ہے؟ اور اس کا خون مریض کے جسم پر لگانے کا حکم دے گا، اس طریقے سے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہوا مل جائے تو آپ کے علم میں بات آ جانی چاہیے کہ آدمی کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ ایسے ہی کبھی آپ جائیں علاج کرانے کے لیے تو ایسا منتر پڑے گا، آپ تو قرآن و سنت کو جانتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، ایسا منتر پڑے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی غیر واضح عبارات، غیر واضح چیزیں جو نہ معلوم قرآن سے ملتی ہوں نہ حدیث مصطفیٰ سے ملتی ہوں۔ آپ سمجھ جائیے کہ علاج کرنے والا یہ شخص جو ہے یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پہنچے علاج کرانے کے لیے تو وہ پہلے سے کہتا آپ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، آپ کا نام یہ، آپ کی پرابلم یہ۔ اب آپ کو لگا کہ یہ ہو گیا ہمارا بیڑا کیا ہے؟ پار ہو جائے گا، اس کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے سب کچھ۔ تو شیطان کی خدمات سے کیا ہے؟ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ فلاں صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا نام کیا، ان کی پرابلم کیا ہے۔ تو یہ بتانے والا کون ہے؟ ایسا کوئی بتائے تو سمجھ جائیے کہ یہ جادوگر ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کو ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے کسی کمرے کے اندر بند رہنے کا حکم دیتا ہے کہ 40 دن، ایک ٹائم ہو سکتا ہے 40 دن تک کیا ہے؟ آپ باہر نہیں نکلیں گے، دھوپ نہیں دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی نہیں چھوئیں گے، غسل نہیں کریں گے اتنے دنوں تک۔ اس طرح کا کوئی بھی اگر کوئی آدمی حکم دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ علاج کرنے والا کیا ہے؟ یہ جادوگر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ دیتا ہے جس کو زمین میں دفن کرنا ہوتا ہے، کہ یہ چیز وہ دے گا، آپ لے جا کر کے کہیں سے دفن کر دیجئے۔ یہ کرنے والا، یہ بتانے والا بھی کیا ہوگا؟ جادوگر ہوگا۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو کوئی چیز دیتا ہے جس کی دھونی لے کر کے کیا ہے اس کو پینا ہوتا ہے، دھونی لینی ہوتی ہے، یعنی اس کا دھواں وغیرہ کیا ہے سونگنا اور لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز ایسی دیتا ہے جو پانی وغیرہ میں ملا کر کے سمجھ میں آئے کیا چیز ہے اس کو پینا ہوتا۔ یہ سب کیا ہے جادوگروں کی علامات ہیں۔ کبھی مٹی وغیرہ میں یا کسی کاغذ پہ کچھ حروف ایسے لکھ کر کے دیں گے جس کو پانی میں ملا کر کے کیا ہے ہوگا، کبھی مٹی میں کبھی کاغذ وغیرہ میں، اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کامن ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ کامن ہے۔ جو لوگ علاج کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے یا جو لوگ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت حد تک کیا ہے کامن نظر آئی ہیں۔ اور ایسا کرنے والے ایسے ماشاءاللہ ٹوپی کرتا پاجامہ وغیرہ سب پہنے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ دھوکے میں ہوتا ہے کہ نہیں جادوگر کوئی الگ شکل و صورت کا ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، ہم بھی اور آپ نہیں ہوتے۔ ایسے ہی کبھی کبھی آپ ان کے سامنے جب بیٹھے رہیں گے تو کسی ایسے شخص سے بات کرے گا وہ جادوگر جس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ آپس میں کیا ہے دونوں بات کر رہے ہوں گے اور وہ جواب دے رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو سمجھ جائیے کہ کیا ہے یہ شخص کیا ہے جادوگر ہے۔ ایسے ہی جو جادو کے ذریعے سے علاج کرنے والے ہیں وہ عام طور سے رمضان میں اور رمضان میں اخیر عشرے میں یہ علاج نہیں کرتے ہیں۔ جو اذکار وغیرہ کی پابندی کرنے والے صبح شام ان لوگوں کا وہ علاج نہیں کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں باوضو رہتے ہیں وغیرہ اگر اس طرح کی چیزیں تو ان کو نقصان نہیں پہنچا پاتے، ان پر ان کے جادو کا اثر نہیں ہو پاتا ہے۔ بہرحال یہ بعض نشانیاں جو جادوگروں کے متعلق تھی آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی۔ یہ جاننے کے بعد یہ بعض نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی جو کتاب و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہوگا اس کی ساری چیزیں بالکل کلیئر اور واضح ہوں گی۔ آپ دیکھیں کتنی خواتین جاتی ہیں سامنے ہی بیٹھا کر کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ ہے کہ بھائی آپ بھی باہر چلے جائیے وہی دونوں رہیں گے علاج کرنے کے۔ تو ایسا آدمی کتاب و سنت کا علاج کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جو کسی اجنبیہ سے خلوت اختیار کرے ایسا آدمی کتاب و سنت کا علاج کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں ذہن و دماغ میں کھٹکنے والی، کوئی آدمی شرعی طور پہ اگر علاج کرنے والا ہوگا تو وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی پابندی کرنا بتائے گا کہ آپ باوضو رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اذکار کی پابندی کیجیے، آپ کی نماز کا شیڈول کیا، اس طرح کی چیزیں۔ ایسا نہیں بس گئے اور دم کر دیے ختم ہو گیا معاملہ، یہی ہوتا ہے۔ آپ جب جاتے علاج کرنے کرانے کے لیے تو وہ نہیں پوچھتے بھائی آپ قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، آپ باوضو رہتے کہ نہیں، آپ نماز پڑھتے، کچھ بھی نہیں، خلاص علاج کرنا شروع کر دیے۔ تو اصل بیماری کا علاج تو آپ نے کیا ہی۔ اس لیے موجودہ دور کے اندر یہ الگ بات ہے کہ لوگ جادو کی حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ، وہی یہ بھی ہے حقیقت کہ بہت سارے لوگ جادوئی دنیا کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں کہ بھائی اس دور میں کون کس کو فرصت ہے کسی کو جادو کرنے کی، کس پر جادو کرنے کی وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ معاملہ ایسا قطعاً بھی نہیں ہے، معاملہ ایسا قطعاً نہیں ہے، آج بھی وہی صورتحال ہے اور لوگ جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم اور آپ ابھی بھی درس کا کئی حصہ باقی رہ گیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ جادو سے بچنے کے تدابیر اور احتیاط کیا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ اگر جادو ہو گیا تو علاج کیسے کیا جائے اور جادو سے بچنے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ دنوں میں آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ جان لیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نقصان اسی وقت انسان کو پہنچ سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کا ارادہ اس میں داخل ہو، اللہ کی پرمیشن، اس کا حکم اس میں داخل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بیماری کی شکل و صورت میں یا مصیبت آ جانے کی شکل و صورت میں اس بیماری سے نجات کے لیے ہم کوئی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جو شریعت کی باؤنڈری کو کراس کرنے والا ہو، اس کی حدود کو چھلانگ لگا کر کے پھاند کر کے ہم دوسری طرف جانے کی کوشش قطعاً نہ کریں، کیونکہ اگر یہ بیماری ہے
اگر یہ چیز ہے تو اس کا علاج بھی شریعت میں بتایا گیا ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہ پیدا کیا. بس کبھی آپ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور کبھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو؟ آپ ایسا نہیں ہے کہ ایمان میں کمی ہوتی ہے. جادوگر کے پاس جانے سے آپ کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. جادوگر کے پاس جانے سے آپ کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ ذرا روایات جو دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں, عراف جو ہاتھوں کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں نا تمہارے اتنے بیٹے اتنی شادی ہوگی وغیرہ, عراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی عرافا فسألہ, جو عراف کے پاس آئے اور اس سے کچھ پوچھے, لم تقبل صلاۃ 40 یوما, لم تقبل له صلاۃ 40 یوم. صرف آپ کبھی کبھی جاتے ہیں نا بھائی میرا بھی دیکھ لو, اتنے ہی میں 40 دنوں تک آپ کی نماز قبول نہیں کی جاتی. اتنا نہ آپ اس پر ایمان لائے ہیں نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, بس یوں ہی آپ نے پوچھ لیا اس سے, سارے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ بھی پوچھ لیے, اس پہ یہ. اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول. یہ دوسری روایت ہے, اس میں صرف آپ نے پوچھا ہے, اس کو سچا نہیں مانا. دوسری روایت میں آپ نے کہا جو کائن یا عراف کے پاس آئے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو سچا مان لے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کا منکر اور انکار کرنے والا ہو گیا اور آدمی اسلام سے نکل گیا. تو معاملہ یہ بڑا ہی خطرناک ہے اور مشکلات میں ڈالنے والا ہے. اس لیے علاج و معالجہ میں عام طور سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے, جیسے ڈاکٹر وغیرہ میں پرواہ کرتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر اچھا ہے کہ نہیں ہے, جھولا چھاپ ہے یا کیا ڈگری ہے, کیا لیول ہے. لیکن عام طور سے روحانی علاج کرنے کے لیے کیا ہے, یہ سب نہیں. بس کہیں مل جائے, کسی بھی مارکیٹ میں مل جائے, کیسا اس کا بیک گراؤنڈ کیسا, کچھ پڑھا لکھا ہے, نماز پڑھتا نہیں ہے, سنت کے مطابق اس کی زندگی کچھ بھی نہیں, بس کہیں بھی اس کی مارکیٹ اور اس کی دکان ہو, کہیں بیٹھ کر وہ علاج کر رہا ہو, وہ پہنچ جائے اور جو کچھ جو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی طرف کیا ہے, احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے بعد کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ کن دعاؤں کے ذریعے سے ہم اور آپ جادو سے بچ سکتے ہیں, کیا پڑھنا چاہیے, اور اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو تو کیا ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ پروفیشنل کسی انسان کو لے کر کے آنا ہی ہوگا. انشاءاللہ رب العالمین یہ توجہ کی بات ہے اور یہ آئندہ ہفتے میں اس کو ذکر کیا جائے گا اور اس کے بعد قرآن کی 1-2 آیات بھی لی جائیں گی باذن اللہ.